الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا یقین جانو ہم ہی نے اے محمد تم پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ سورہ دہر کی تفسیر بحمد اللہ ہو رہی ہے، اس کے اندر آج آیت نمبر 23 کی کچھ تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ سورہ دہر کے اندر یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے رکوع کے شروع کے اندر بیان فرمائی کہ دیکھو اے محمد، یہ قرآن ہم ہی نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو قرآن سے چونکہ ایک خاص مناسبت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے کے اندر لیلۃ القدر کو قرآن کو نازل فرمایا تھا، اسی لیے قرآن کے بارے میں کچھ وضاحت ہو جائے اور اس آیت کی تفسیر بھی ہو جائے۔ قرآن کس کو کہتے ہیں، اس کا میننگ اور اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھو قرآن دراصل نکلا ہے قرأ یقرأ سے، جس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ یہ مصدر بمعنی اس میں مفعول ہے، یعنی قرآن کا مطلب اور معنی ہے وہ چیز جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو 30 پارے کی کتاب ہے، دنیا کے اندر چونکہ سب سے زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے اور کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب ہے، اس سے زیادہ پڑھے جانے والی کوئی کتاب نہیں، اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں کیونکہ اس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کا یہ جو لغوی ڈیفینیشن تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ قرآن کا اب اصطلاحی ڈیفینیشن، علمی معنی کیا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا ہے القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عن الرسول متواترۃ نقلا بلا شبیہۃ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو رسول پر نازل ہوئی، جس کو مصحف کے اندر لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد کے ذریعے سے قرآن کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور اتنے سب لوگوں کو ہم جھوٹا قرار دے دیں، عقل اس کو باور نہ کرے۔ یہ ہے قرآن۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، ہم نے تم پر اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ 23 سالہ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا گزرا کہ قرآن حضور پر نازل وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا تھا۔ یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ ایک ہی جھٹکے کے اندر حضور پر نازل نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں حضور پر نازل ہوا۔ وجہ اس کی یہ تھی تاکہ قرآن کے حقوق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہو سکے اور حضور کے ذریعے سے صحابہ اور پوری امت بھی دھیرے دھیرے قرآن کے حقوق ادا کر سکے۔ اگر ایک ہی جھٹکے کے اندر قرآن کے 30 پارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جاتے تو ہوتا یہ کہ قرآن کے حقوق ادا کرنا کافی مشکل اور دشوار ہوتا، اس لیے تاکہ اتنی بڑی کتاب ہے اور اس کے حقوق آسان نہیں، بڑے مشکل حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، تو وہ حقوق تاکہ اچھے طریقے سے ادا ہو سکیں، اس لیے قرآن دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالہ عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ میرے عزیزو، یہ جو قرآن کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ محبوب کی طرف خط روانہ فرمایا تو اس کا کیا حق ہے جو ہم پر لازم بنتا ہے، جس کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہے؟ تو علماء نے بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن کو سمجھنا، اور نمبر 3 قرآن پر عمل کرنا۔ پڑھنا اور سمجھنا دراصل عمل کرنے کے لیے ہے، سب سے اصل قرآن کا حق عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو پہلا حق ہے اس پر ذرا گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے قرآن کریم کو پڑھنا۔ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے محمد قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ فٹافٹ قرآن کو پڑھنا، ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا دینا، چبا کر پڑھنا، یہ بالکل مناسب نہیں۔ آج کل رمضان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، حافظ بھی اور غیر حافظ بھی، جو قرآن کو بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، فٹافٹ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے پڑھے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے ثواب مل رہا ہے لیکن بدلے میں اس کو لعنت مل رہی ہے، قرآن کریم کی، اللہ کی، فرشتوں کی، رسول کی۔ بہت سے حفاظ لوگ بھی ایسے ہیں جو تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن تراویح کے اندر کیا قرآن پڑھتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں معلوم۔ مقتدی جو ہوں گے ان کو تو کس طرح معلوم چلے گا؟ کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ ہم تیزی سے قرآن کو پڑھ لیں؟ یہ قرآن کو پڑھنے کا حق نہیں، اور اس میں تو قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ شعب الایمان بے حقیقی کتاب حدیث کی، اس کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عربوں کے لہجوں میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ عرب لوگ دیکھو کس طرح قرآن پڑھتے ہیں، سعودی میں حرم کے اندر دیکھو کہ شیوخ لوگ کس طرح قرآن پڑھتے ہیں، یہ لوگ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرو اور اس طرح قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ فاسق لوگوں کی طرح قرآن کو پڑھنا، یہود اور نصارہ جس طرح گا گا کر اپنی کتاب پڑھتے ہیں اس طرح قرآن کو پڑھنا یہ مناسب نہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس قرآن کو گانے والے کی طرح، گوشہ نشین راہبوں کی طرح اور ماتم کرنے والوں کے گانے کی طرح پڑھیں گے، گا گا کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اس زمانے سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے اور ایسا لگے گا کہ بہت نیک ہیں، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا، دل کے اندر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، بلکہ جو اس طرح قرآن پڑھے گا اس کا دل بھی فتنے میں مبتلا ہوگا۔ جو لوگ ایسے قرآن کو پسند کریں گے ان کا دل بھی فتنے میں مبتلا ہوگا۔ تو قرآن کو آہستہ پڑھنا ہے، ہر لفظ ہم کو سمجھ میں آئے گا، اطمینان سے پڑھنا ہے، جس طرح ایک آدمی کس طرح اپنے محبوب کے خط کو پڑھتا ہے، ایک ایک لکیر پر غور کرتا ہے یا نہیں۔ تو قرآن کو تو ہمیں اس طرح پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پارے پڑھتے ہیں وہ، اور دن کے اندر کافی مقدار پاروں کی ان کی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں۔
یعنی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اپنے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ذکر کرتے، حالانکہ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس سے اچھا یہ کہ تم کم پڑھو لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، خوبصورت لہجے کے اندر پڑھو۔ زیادہ زیادہ پارے پڑھنا اور پھر وہ بھی بالکل فٹافٹ تو یہ مناسب طریقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دیکھو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا ہے، تو اگر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، ورنہ پڑھو ہی مت۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف کے اندر مبتلا کر کے اللہ کی لعنت کمانا، یہ مناسب نہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح آرام آرام سے پڑھنا ہے اور لہجے میں پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے چند حقوق ہے۔ سب سے پہلا حق یہ کہ آدمی با وضو رہ کر قرآن کریم کو پڑھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہو اور قرآن کو اس کو چھونا پڑتا ہو تو وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وضو کے بغیر قرآن کو پڑھنا اس کے لیے مناسب نہیں، قرآن کو چھونا اس کے لیے مناسب نہیں۔ ہاں اگر وہ زبانی پڑھ رہے، قرآن کو چھوتا نہیں ہے، قرآن کو چھوئے بغیر وہ پڑھ رہا ہے تو وضو کرنا بہتر ہے، نہ کرے تب بھی چلے گا، لیکن وضو کر کے ہی پڑھنا چاہیے، یہی اصل طریقہ ہے۔ یہ ایک حق قرآن کو پڑھنے کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا حق قرآن کو پڑھنے کا یہ ہے کہ آدمی رو رو کر پڑھے۔ رونا نہ آتا ہو تو چہرہ رونے جیسا بنائے اور اس طرح قرآن کریم کو پڑھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قرآن کا معنی نہیں آتا تو ان کو رونا بھی نہیں آتا، تو آدمی رو نہیں سکتا تو کم سے کم رونے جیسا چہرہ تو بنائے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا یہ ایک مستقل حق ہے۔ مولانا الیاس گھومن صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، عقیدۃ الطحاوی کی جو شرح ہے نا اس کے اندر مولانا الیاس گھومن صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ تیسرا حق قرآن کریم کو پڑھنے کا یہ کہ آدمی جب قرآن پڑھے تو جگہ اس کی بالکل پاک اور صاف ہو، مصلی بچھا کر پڑھے، پاک صاف جگہ کے اندر پڑھے۔ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی مسواک کر کے قرآن کو پڑھے، اپنے منہ کو صاف کر لے، نجاستوں سے پاک کر لے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ اور بسملہ پڑھے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ بات چیت کر رہے ہیں مجھ سے، تو پڑھے بھی اس طرح ٹھہر ٹھہر کر۔ آدمی سوچے کہ انوارات کا نزول میرے دلوں پر ہو رہا ہے، یہ قرآن کریم کو پڑھنے کا حق ہے۔ معنی آتا ہو قرآن کا یا کسی تفسیر کے اندر کسی مولوی کی زبان سے سنا ہو تو جب اس صورت پر پہنچو تو معنی کو غور کرو اور غور کر کے قرآن کو پڑھو، یہی قرآن کو پڑھنے کا اصل مقصد ہے۔ آج لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن کسی کو سمجھنے کی فکر ہی نہیں۔ ہاں اگر ہم سمجھے بغیر بھی قرآن کو پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہے انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سمجھے بغیر اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اصل فائدہ تو سمجھ کر پڑھنے میں ہے نا۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اس کے پاکیزہ الفاظ کا معنی اور مطلب کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہی نہیں، تو پھر ہم کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک کتاب ہے، وہ ہے قرآن، اور وہی ہمیں اچھے طریقے سے نہ آتا ہو، اس کا معنی اور مطلب ہی ہمیں اچھے طریقے سے آتا نہ ہو، تو پھر اس صورت میں ہم کیسے مسلمان؟ چلو یہ تو معنی اور مطلب سمجھنے کی بات ہے میرے عزیزو۔ ہم مسلمانوں کا اتنا زبردست المیہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ اس کے معنی اور مطلب پر کیا غور کریں گے، اس سے کیا رہنمائی اور ہدایت حاصل کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کچھ لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے عزت دیتا ہے، اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اللہ بہت زیادہ عزت والا بناتا ہے، تو کچھ لوگوں کو اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ذلیل کر کے بھی رکھ دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے یہ قرآن ہماری طرف بھیجا لیکن اس کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے تو ہم اس کے ذریعے سے ذلیل ہو گئے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے جو حقوق ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 پڑھنا، نمبر 2 سمجھنا، نمبر 3 عمل کرنا۔ اس میں جو پڑھنے کا حق تھا وہ مختصر طریقے پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ دوسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔
کیا ہر شخص قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے خود بخود؟ تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. اگر کسی آدمی کے اندر 3 شرطیں ہیں تو وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے. لیکن اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اس کے اندر نہیں تو خود بخود وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. اس کو ایک استاد کی ضرورت ہے جس کے اندر وہ تینوں شرط پائی جاتی ہیں, تبھی وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے. استاد کے بغیر قرآن کو سمجھنا اس کے لیے ناممکن. 3 شرطوں میں سے پہلی شرط, عربی زبان آتی ہو اور محاورات عرب سے واقفیت اس کو ہو. یعنی عرب لوگ عربی بولتے ہیں تو فقط عربی زبان سے واقفیت کافی نہیں, واقفیت تو ہوئی لیکن ساتھ ساتھ عرب لوگ جو جملے استعمال کرتے ہیں ان کی صحیح مراد اور صحیح مطلب بھی اس کو آتا ہو. محاورات عرب سے اس کو واقفیت ہو. میں آپ کو مثال دوں. مسلم کے اندر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر. اس آیت کا مطلب اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو روزے کی جو راتیں ہیں, مغرب بعد کا وقت, اس میں تم کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, بیوی کے ساتھ جماع کر سکتے ہو. یہ سب چیزیں جو دن میں تم پر حرام تھی وہ روزے کی راتوں کے اندر حلال ہے. اور کب تک کھانا ہے, کب تک پینا ہے؟ جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. آپ سمجھے؟ کھانا پینا اس وقت ہے جب تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے, سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. اب عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی نا تو مجھے تو عربی آتی تھی, لیکن چونکہ محاورات عرب سے واقفیت مجھے تھی نہیں کہ عرب لوگ ایسا جملہ کہہ کر کیا کہنا چاہتے, اس لیے میں اس آیت کے مطلب کو غلط سمجھا. عربی آتی تھی اس کے باوجود. آپ سمجھے؟ تو اصل اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کھانا پینا ہے جب تک کہ صبح کی روشنی سفید والی رات کی سیاہی سے الگ نہ ہو جائے. یعنی صبح جب تک نہ ہو تب تک تمہیں کھانا اور پینا ہے, جب صبح ہو جائے تب کھانا پینا بند کر دو. یہ ہے اس آیت کا مطلب. لیکن جب انہوں نے یہ سنا نے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے تو انہوں نے کیا ایسا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ حضور میں نے ایک اونٹ کی سیاہ رسی اور اونٹ کی سفید رسی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی, کیونکہ اس کے اندر رسی اور دھاگے کا تذکرہ تھا, اور تکیے کے نیچے میں نے رکھ دی اور میں سو گیا, اور پھر میں جاگتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا سفید رسی سیاہ رسی سے الگ ہوئی یا نہیں. الگ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ صبح ہو گئی, اب میں کھانا پینا بند کر دوں. نہیں ہوئی تو پھر ابھی بھی کھانا پینا میں اپنے آپ سے صادر کر سکتا ہوں. تو اس طرح وہ اپنے تکیے کو بار بار چیک کرتے رہتے تھے. حضور نے جب یہ سنا تو حضور نے کہا کہ بھائی تیرا تکیہ تو بہت چور ہے کہ رات دن دونوں اس میں آ گئے. باپو اس سے یہ مراد نہیں, اس سے یہ مراد ہے کہ دن کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ ہو جائے, دھاگے سے اصلی دھاگا مراد نہیں. تو دیکھو یہاں پر صحابی رسول عربی جانتے تھے, لیکن چونکہ محاورات عرب سے واقفیت نہیں اس لیے آیت کو غلط سمجھے. تو عربی جاننا بھی ضروری, محاورات عرب سے واقفیت بھی ضروری. اگر یہ ہے تو قرآن سمجھ سکتے ہیں, یہ نہیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ایسے شخص سے سمجھو جس کو یہ سب آتا ہو, جو عالم ہو, مولوی ہو. دوسری شرط قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آدمی شان نزول اور قرآن کریم کی آیتوں کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو. اس کی بھی میں ایک مثال دیتا ہوں. ابو داود کے اندر روایت ہے, اسلم ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے. ہم مدینے سے روانہ ہوئے اور ہمیں جانا تھا رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو ہم جا رہے تھے قسطنطنیہ, جس کو آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کانسٹینٹنوپل, ٹرکی کے اندر ہے. تو یہ لوگ وہاں جا رہے تھے قسطنطنیہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے رومیوں کے ساتھ. یہ فرماتے ہیں کہ ہم رومیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ رومیوں نے چالاکی کی, وہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کے قلعے کی جو دیوار تھی نا اس سے انہوں نے اپنی پیٹھوں کو چمٹا دیا, اور اس طرح وہ ہم سے دفاع کر رہے تھے. اب ہم پیچھے سے مڑ کر لڑ بھی نہیں سکتے ان کے ساتھ کیونکہ پیچھے تو دیوار.
تو آگے سے ہم لڑنے آتے تھے اور یہ ہمیں مارتے تھے۔ اتنے میں ایک مجاہد آدمی بہت بہادر، اس نے تمام صفوں کو اس طرح چیرا اور اکیلا دشمنوں کے جھم گھٹے کے اندر وہ گھس گیا اور اس نے لڑنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی اکیلا دشمن کے جھم گھٹے کے اندر گھستا ہے اور لڑتا ہے، تو یہ تو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب لوگ تعجب میں کہ قرآن کی مخالفت کس طرح؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو، تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو، یہ اللہ نے کہا۔ تو اس کا ظاہری ترجمہ انہوں نے سنا، بیک گراؤنڈ اور شان نزول سے کچھ واقفیت تھی نہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ آدمی جہاد کے اندر بہادری کر رہے ہیں اور اس طرح اکیلا جم گھٹے کے اندر گھس کر جو مارا ماری اس نے کی یہ غلط کیا، کیونکہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے، اور اللہ نے تو منع فرمایا یہ کرنے سے، یہ کرنا قرآن کی مخالفت ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری صحابی وہاں پر تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ قرآن کا مطلب نہیں، تم تو ایک اچھے کام کو برا کہہ رہے ہو، اس نے تو اچھا کام کیا نہیں کہ اکیلا بہادری بتاتا ہے اور جھم گھٹے کے بیچوں بیچ گھس کر لڑائی جھگڑا کرتا ہے، یہ اچھا ہے، جہاد کے اندر یہ کرنا چاہیے اگر مصلحت اسی میں ہو تو، عافیت اسی میں ہو تو۔ تم یہاں پر جو آیت کو فٹ کر رہے ہو نا یہ مناسب نہیں، کیوں؟ کیونکہ تم نے قرآن کا جو شان نزول اور بیک گراؤنڈ تھا نا وہ جانا نہیں۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے معلوم ہے اس کا بیک گراؤنڈ، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اس کا بیک گراؤنڈ دراصل یہ ہے کہ ہم انصار لوگ مدینہ کے اندر رہتے تھے، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے رسول کی بھی مدد کر لی، رسول کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے خوب عزت دے دی، جہاد جو پہلے کرنے تھے وہ ہم سب نے کر لیے، اب رسول بھی عزت والے بن گئے، پاورفل ہو گئے، جزیرۃ العرب پر قبضہ بھی ہو گیا، تو اب ہم جہاد نہیں کریں گے۔ انصار لوگوں نے کیا کہا؟ اب ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم کاروبار کے اندر لگے رہیں گے، کھیتی باڑی کرتے رہیں گے اور جہاد سے اپنے آپ کو روکیں گے، کیونکہ اب جہاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے آیت نازل فرمایا کہ تم جہاد نہیں کر رہے نا، اور جہاد نہ کر کے کاروبار کے اندر مشغول ہونے کی بات جو کر رہے ہو نا، اس کام کو کر کے تم گویا اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ تو دیکھو یہاں پر بیک گراؤنڈ جب معلوم ہوا اس آیت کا تو پھر کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جہاد نہیں کرتے، ان لوگوں کے بارے میں نہیں جو جہاد کے اندر بہادری بتا کر جم گٹوں کے بیچوں بیچ گھس جاتے۔ بیک گراؤنڈ معلوم ہوا تو آیت کا مطلب معلوم ہوا، بیک گراؤنڈ معلوم نہیں تو آیت کو غلط سمجھا۔ معلوم ہوا قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو، اور وہ بیک گراؤنڈ کس طرح معلوم ہوگا؟ تفسیر کی کتابوں کو پڑھنے سے، عربی کے اندر ہے سب، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی علامہ آلوسی کی، اسی طرح بہت سی اور کتابیں، بہت سینکڑوں کتابیں تفسیر کے سلسلے میں، ایک عالم وہ سب پڑھتا ہے، آپ سمجھے؟ تو یہ دو شرطیں ہوئی۔ تیسری شرط قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واقفیت حاصل، تب ہی مراد خداوندی اس کے سامنے معلوم اور واضح ہوگا۔ اگر احادیث سے واقفیت نہیں تو پھر قرآن کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ خود سورہ قیامہ کی تفسیر کے اندر یہ بات آ چکی ہے، ثم ان علینا بیانہ، کہ دیکھو حدیث کے ذریعے سے اللہ قرآن کو ہم پر واضح کرتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ احادیث سے واقفیت ہمیں ہو۔ احادیث سے واقفیت حاصل کیے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن۔ اس کی بھی ایک مثال بخاری کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک آیت نازل فرمائے رسول پر، وہ یہ تھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایمان کے اندر ظلم کو مکس نہیں کیا، ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہیں تھی، تو یہی ہے وہ لوگ جو نجات پانے والے ہیں اور یہی ہے وہ لوگ جو ہدایت والے ہیں۔ اب یہ جب صحابہ نے سنا تو انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ حضور ظلم تو ہر آدمی کرتا ہے، گناہ کر کے
ظلم اپنے آپ پر کون نہیں کرتا؟ سب کرتے. تو کیا گناہ کو کر لینے کی وجہ سے ہم ہدایت والے نہیں؟ اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، وہ ہدایت والے ہیں. تو ہم نے تو ظلم ملایا ہے ایمان کے ساتھ، ہم نے گناہ کیے، ظلم کیا، تو کیا ہم ہدایت والے نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم نے یہ قرآن کی آیت جو سمجھی ہے نا وہ حدیث کے بغیر سمجھی ہے، اس لیے سمجھنے کے اندر غلطی واقع ہوئی ہے. اگر میری حدیث کا سہارا تم لیتے نا تو تمہیں یہ آیت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی. پھر حضور نے وضاحت فرمائی، حضور نے کہا کہ یہاں پر ظلم سے مراد گناہ والا ظلم نہیں، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، شرک، مورتیوں کی پوجا کرنا، یہ یہاں پر مراد ہے. یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا پھر شرک نہیں کرتے، پوجا نہیں کرتے مورتی کی، تو وہ ہدایت والے ہیں. اب اگرچہ وہ گناہ کرتے ہوں نہ کرتے ہوں. آپ سمجھے؟ تو اس طرح حدیث کے ذریعے سے قرآن کی آیت واضح طور پر معلوم ہوئی. پھر حضور نے کہا دیکھو سورہ لقمان کے اندر لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے شرک مت کر، شرک بڑا ظلم ہے. تو قرآن کو صحیح طریقے پر سمجھنے کے لیے احادیث سے واقفیت بھی ضروری ہے. تو یہ 3 شرطیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. یہ اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم خود بخود قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے اندر نہیں، ایک شرط بھی ہمارے اندر نہیں، تو قرآن کو کما حق کہو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں. ہم سمجھے کسی ایسے شخص کے پاس جو ان 3 شرطوں کو اپنے اندر رکھتا ہو. آپ سمجھے؟ تو یہ قرآن کے 2 حقوق میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے. قرآن کا آخری حق قرآن پر عمل کرنا، اور یہی اصل ہے میرے عزیزوں کہ آدمی قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے والا بنے. اب عمل کس طرح کرنے والا وہ بنے گا؟ تو شیخ طریقت اور بڑے بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی خدمت کے اندر رہنے سے یہ عمل والی دولت حاصل ہوتی ہے. ان کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی تجلیات ان پر اترتی، اللہ کے انوارات ان پر نازل ہوتے. وہ لوگ چونکہ قرآن پر سچا پکا عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رہ کر ہمارے اندر بھی عملی جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ قرآن کے 3 حق آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئے. یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے نا میرے عزیزو، اس کے بارے میں ایک عقیدہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں. غور سے سننا، اس کے اندر جتنی بات میری جانب سے ہونے اس کو غور سے سننے کی گزارش، کیونکہ اگر یہاں وہاں بات ہوگی نا تو شاید تم غلط سمجھ جاؤ. یہ بہت ضروری بات ہے، اس لیے اس کو واضح کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی سب چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے. تو ایسی سب چیزیں بیان کرنا اگر نامناسب ہوتا تو ہمارے علماء اتنی زیادہ قربانیاں ان سب چیزوں کے لیے نہ دیتے. بہت زیادہ قربانیوں کے بعد یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے جو میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصلی طور پر یہ اللہ کا کلام نہیں. یہ اللہ کے کلام کی ایک نقل ہے جو اللہ کے کلام پر دلالت کرتی ہے. سمجھے بات؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اصلی طور پر اللہ کا کلام نہیں، اللہ کے کلام کی ایک نقل ہے جو اللہ کے کلام پر دلالت کرتی ہے. اصلی طور پر اللہ کا کلام تو اس کی وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو قول کی شکل میں بغیر کسی کیفیت کے اس کی جانب سے ظاہر ہوئی. میں ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھوں. میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں ایک جملہ اور ایک کلام میں اپنی زبان سے کہوں گا، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ مسجد یوسف بہت اچھی مسجد ہے، اس کے اندر تقریباً 5 صف ہیں اور پنکھے بھی ہیں، اے سی بھی ہے. یہ میرا کلام ہے، یہ خود میرا کلام تھا. آپ سمجھے؟ اب اگر یہاں پر کوئی لکھنے والا ہے اور میں بول رہا ہوں اور وہ لکھ رہا ہے، پھر وہ تحریر لکھی ہوئی میرے سامنے پیش کرے اس کی جو میں نے ابھی بولا، اور تحریر کے اندر میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ مسجد یوسف بہت اچھی مسجد ہے، اس کے اندر 5 صفیں ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ میرا کلام ہے نا. یہ جو اس نے لکھا وہ کس کا کلام ہے؟
میرا کلام ہے، لیکن کیا اصلاً یہ میرا کلام ہے یا میرے کلام کی نقل اتاری گئی ہے؟ میرے کلام کی نقل اتاری گئی ہے، اصلاً تو اس کی تحریر ہے۔ میرا کلام ہے لیکن اصلاً اس کی تحریر ہے یہ، آپ سمجھے؟ میرا کلام تو وہ تھا جو میں نے بولا، اس کی نقل تو اتاری گئی، لیکن اصلاً تو میرا کلام وہ ہے جو میری زبان سے نکلا۔ اب میں نے یہ بات کہی، سمجھے؟ توجہ رکھنا، آپ لوگوں نے میری کہی ہوئی بات واپس دہرائی۔ مسجد یوسف بہت اچھی مسجد ہے، اس کے اندر 5 صفحے، پنکھا ہے، اے سی ہے۔ آپ نے بولا میرا کلام، تو وہ ہے میرا کلام، لیکن اصل میں وہ میرے کلام کی نقل ہے جو تم بول رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام کی نقل ہے جو اللہ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ اللہ کا کلام جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں کلام اللہ لفظی۔ وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا بغیر کسی کیفیت کے، اس کی شان شان قول کی شکل میں وہ ظاہر ہوا، وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کلام نفسی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جلانے سے جلتا ہے، اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے، اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بولا بھی جا سکتا ہے، اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے۔ وہ اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا بغیر کسی کیفیت کے، میرے عزیزو، اس کی نہ انتہا ہے نہ اس کی ابتدا ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں، وہ جلانے سے جل نہیں سکتا، وہ ختم کرانے سے ختم ہو نہیں سکتا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک باقی رہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کے بارے میں یہ جو مسئلہ ہے نا میرے عزیزو، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور آج تو وقت نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس کو کل آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ کتنے سب لوگ اس مسئلے کے اندر گمراہ ہوئے، اور ہمارے علماء نے کتنی سب قربانیاں اس مسئلے کے لیے دی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو قرآن جو ہمارے سامنے ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے ہی، لیکن یہ اللہ کا اصلی کلام نہیں ہے، یہ نقلی کلام ہے جس کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا جو اصلی کلام ہے نا، وہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کی کیفیت کیسی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ قول کی شکل میں اللہ سے ظاہر ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آیا، اور حضور نے پھر اس کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ لیکن ابھی جو کلام ہے نا ہمارے پاس، وہ کلام اللہ لفظی اور نقلی ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھے؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کو واضح کرنا بہت ضروری تھا، اور اس کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں خلق قرآن کا مسئلہ۔ اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ خلق قرآن کا مسئلہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ خطاوار ہیں، ریاہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم سے بہت گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو مولا کریم ہم کس کے پاس ہماری مغفرت کروائیں گے؟ اے اللہ ہمارا دل سیاہی کے اندر ملوث ہو چکا ہے، ہمارا دل گندا ہو چکا ہے، ہماری آنکھیں گندی، ہمارے کان گندے، ہمارے جسم کے اعضاء گندے۔ اے اللہ ہم سراپا گندگی کے اندر مبتلا اور ملوث ہیں۔ مولا کریم اگر تو ہمیں اس گندگی سے نجات نہیں عطا کرے گا تو مولا کریم ہم اس گندگی کے اندر پھنس جائیں گے، اس دلدل کے اندر مولا کریم ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے اللہ گناہوں کے دلدل سے ہم کو نکال کر تو ہدایت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ مولا کریم یہ جو تفسیر ہوئی ہے اس کو خوب قبول فرما۔ اے اللہ اچھے طریقے سے قرآن کو سمجھنے والا ہمیں بنا دے، قرآن کے حقائق ہمارے دلوں کے اندر منور فرما دے۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے والا بھی ہمیں بنا، قرآن کو سمجھنے والا بھی ہمیں بنا، اور اے اللہ سب سے ضروری طور پر یہ کہ ہم کو قرآن کا عامل بنا دے،
قرآن پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ جو اہل فلسطین اور اہل غزہ ہیں، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ کل پھر سے اسرائیلیوں نے ان پر بمباری کی ہے۔ اے اللہ 200 سے زائد لوگ قتل ہوئے۔ مولا کریم اس میں بچے ہیں، بیویاں ہیں، مرد ہیں۔ مولا کریم اے اللہ تو ان کی حمایت فرما۔ اے اللہ ظالم لوگوں کو ظلم سے مولا کریم رجوع کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ان کو جلد سے جلد ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ مولا بے خوب ان سے ان کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ اے اللہ ان کی ساری تدبیریں اور چالاکیوں کو ان پر ہی پھیر دے۔ ان کے جو مدد کرنے والے لوگ ہیں اے اللہ ان کو انہی کا دشمن بنا دے۔ اے اللہ امریکہ کو اسرائیل کے ساتھ لڑا دے۔ اے اللہ دونوں آپس میں تباہ ہوں، برباد ہوں۔ مولا کریم تو اپنے والوں کو اور ایمان والوں کو نجات اور ہدایت نصیب فرما۔ مولا کریم ظالم کبھی بھی ظلم کر کے اپنے آپ کو ظلم کے انجام سے بچا نہیں سکتا۔ اے اللہ ظلم کا جو بدتر سے بدتر انجام ہے اے اللہ تو ان پر اس کو مسلط فرما۔ اے اللہ دنیاوی اور اخروی عذاب کے اندر تو ان کو گھیر لے، اور جو شہید ہیں اے اللہ تو ان کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اے اللہ اہل سودان کی تکلیفوں کو بھی آسان فرما دے، کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے مہیا فرما دے۔ جو لوگ مولا کریم جادو کے ناپاک اثرات کے اندر محبوس اور منحصر ہیں اے اللہ جادو کے ناپاک اثرات سے ان کو پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا یابی سے نواز، اور اے اللہ جو روحانی اعتبار سے مریض ہیں تو ان کو بھی مولا کریم شفا یابی سے نواز۔ اے اللہ جسم کو طاقت قوت سے نواز، بیماری کمزوری زور سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ عزت دے ذلت سے ہماری پوری حفاظت فرما، خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما، اور تیرا قرب ہمیں عطا فرما، تیری رضامندی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تیری ناراضگی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔